اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی نہیں۔ سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہو جائے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر ڈالیں، اور اگر بعد میں ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہوتا ہی رہتا ہے میرے چینل پہ نئے سبسکرائبر بھی آتے ہیں اور کچھ پرانے کہتے ہیں یہ تو ٹاپک ان لوگوں کا بدل گیا، یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، تو سبسکرائب کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کچھ بات میری ڈھنگ کی لگے تو پلیز تھم اپ کر دیجیے گا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے میری باتیں سنیں، اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، جو بھی آپ کے اوپینین ہو پلیز کمنٹ کی صورت میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری باتیں کس قدر صحیح غلط، یا مجھے کن ٹاپک پہ مزید آگے باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں کچھ سردی کا سا موسم آ گیا ہے تھوڑا سا کراچی میں، تو اس کو، اور بحریہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، تھوڑی سی سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کی بہار ہے، پھر یہ دوبارہ گرمی آئی جانی ہے۔ تو اسٹوری کی شروعات میں وہاں سے کروں گا جو کہ اس وقت کیا واقعہ ہے، آج کل کے جو حالات ہیں میرے، کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر میں آج کل پاکستان آیا ہوا ہوں۔ یہ ہے اسٹوری کا وہ والا حصہ جو کہ آخر میں ہونا چاہیے، وہ میں دوبارہ بیان کروں آخر میں، لیکن ابھی میں شروع میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر میں پاکستان آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کن چیزوں کو چھوڑ کر۔ تو ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اور زندگی کی کامیابی جو ہے وہ ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جیت جس کو کہتے ہیں وہ اس میں ضروری نہیں کہ کوئی ہارے، جیت آپ کی اپنی ہو سکتی ہے بغیر کسی کو ہرائے، اور اگر آپ ہار جائیں اپنے ساتھ ہی مقابلہ کرتے ہوئے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، بلکہ وہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ تو ہار کو یہاں ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بچپن سے، کہ اگر کوئی نمبر کم آ گئے یا فیل ہو گئے یا کسی بزنس کے اس میں ناکام ہو گئے، جاب سے نکالے گئے، تو ایک دم سے وہ، اور اگر آپ کو کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا تو ٹھپا لگ جاتا ہے اس کا فوراً اس بندے کے اوپر کہ بھئی تو اس کے تو حالات خراب ہیں۔ یہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں جس کو کہ لوگ ہار کہیں یا یہ ناکامی کہیں، یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور میری زندگی میں بڑے واقعات ہیں ہار کے، ناکامی کے، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایز لانگ ایز کہ آپ اس سے سیکھ کے آگے کی طرف بڑھیں، اس سے سیکھ کے پیچھے کی طرف مت جائیں مایوسی کی وجہ سے۔ مایوسی کی وجہ سے نہیں، وہ ہر ہار آپ کو کچھ سکھا کے جاتی ہے، یاد رکھیے گا، ہر ہار آپ کو کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ اس کو اپریشیٹ کریں، اس سے سیکھیں، اور اس سے اپنا نیا راستہ آگے کی طرف نکالیں۔ میں ہر چیز میں اپنے کچھ زندگی کے واقعات لے کے آتا ہوں، لیکن اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ نہ تو مجھے ہمدردی لینی ہے، نہ اپنی بڑائی بیان کرنی ہے۔ یہ میری زندگی کا واقعات ہے جس سے میں نے سبق سیکھا، اور وہی میری باتیں ہوتی ہیں عموماً آپ کو بتانے والی بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ جو میں زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں اس میں مجھے کوئی آپ کی ہمدردی چاہیے، یا آپ سے کوئی وہ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ میں امریکہ گیا تھا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے میں نے بیچلرس کی ڈگری لی تھی NED سے، میکینیکل انجینئرنگ میں۔ اس زمانے میں کمپیوٹرز یا کہ PC یا لیپ ٹاپ بالکل بھی نہیں تھے۔ اگر کہیں پہ کسی بڑی کمپنی میں تھے تو مین فریم یا منی فریم وغیرہ کے چیزیں تھیں جن کا میرا ایکسیس نہیں تھا۔ لیکن مجھے کس نے کہا کہ پیسے اچھے بنیں گے اگر تم نے کمپیوٹر سائنس میں جا کے ڈگری لے لی ماسٹرز کی۔ تو شاید میں اس زمانے میں اپنے بیچ میں سے واحد تھا، مجھے یقین نہیں ہے لیکن کافی تو یقین ہے کہ میں شاید واحد تھا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کروں گا، حالانکہ میں نے کمپیوٹرز کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن کیا ویژن اور اس کے پیچھے یہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کہ میں یہ کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے میں نے یہ ساری باتیں جو بتا رہا ہوں نا، اس میں یہ نہیں کہ آپ کوئی چیز سوچ لیں کہ میں یہ کامیابی حاصل کروں گا، اس کے پیچھے کوئی ایفرٹ نہ ہو، کوئی ویژن نہ ہو، اور کوئی اس کے پیچھے پروسیس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو جب جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ آج کے کامیاب بندے کو دیکھ لیں اور سوچیں کہ وہ کامیاب ہے، وہ والی باتیں میں کروں، نہیں، وہ اسٹیپ سے گزر کے کہیں کامیابی پہ پہنچا ہے۔ آپ کو بھی ان اسٹیپ سے گزر کے اس کامیابی پہ پہنچنا ہے۔ آپ ڈائریکٹ جمپ کر کے اس کامیابی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسی کامیاب کو دیکھ لیں، یہ مت سوچیں کہ وہ یوں کر رہا ہے تو میں بھی یوں کروں، وہ تو آج کی زندگی میں ساری چیزوں سے اسٹیپ سے گزر کے وہاں پہنچا ہے تو آج وہ کر رہا ہے۔ تو یہ بات ایک بار میں نے آپ کو اس میں دے دی ہے مثال کہ اگر آپ کسی کامیاب کو دیکھیں، پڑھیں اس کے بارے میں، وہاں تک پہنچنے کا جذبہ بھی رکھیں، شوق بھی رکھیں
لیکن آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اسٹیپس سیڑھیاں چڑھ کے وہاں سے پہنچنا ہے. اوور نائٹ سکسیس چند ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے, وہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو رگڑا کھا کے پہنچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ میں کہا تھا کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرنے کے لیے, لیکن جذبہ لے کے گیا تھا پورا, ٹھیک ہے. وہاں جا کے میرے پاس پیسے ویسے زیادہ نہیں تھے, تھوڑے تھے لیکن زیادہ نہیں تھے. تو اب ظاہر ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا حالات ہوئے تھے اپارٹمنٹ کے. اب وہاں پہ میں نے سڑک سے اٹھا کے کسی کا پھینکا ہوا میٹرس اپنے کمرے میں لے کے آیا تھا, کیونکہ زمین پہ کوئی سونے کی جگہ بھی نہیں تھی. تو وہ پرانا میٹرس کسی کا پھینکا ہوا, سوچئے آپ تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اٹھا کے لے کے آیا کہ اس کے میٹرس کا آدھا حصہ صحیح لگ رہا تھا, آدھا حصہ ٹوٹا پھوٹا لگ رہا تھا کسی وجہ سے بھی. اس پہ اپنی چادر بچھائی, لیکن تکیہ نہیں تھا. اب سوچئے یہاں کی ایک نارمل سی چیز ہے تکیے, وہاں پہ تکیے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, وہاں پہ پیسے ویسے تھے نہیں, پیسے بچانے بھی تھے پڑھائی کرنے کے لیے. تو ہم نے وہاں پہ زمانے میں فون بکس ہوتی تھیں, یہ یلو پیجز وغیرہ, پتہ نہیں اب تو نمت وہ ختم ہو گئیں, لیکن سمجھ لیں کہ کتابیں رکھیں سرہانے, اس پہ تولیہ بچھائی اور جناب اس کو تکیہ بنایا. یہ میں کوئی پھر بتا دوں ہمدردی کے لیے نہیں, لیکن ایک فوکس تھا کہ مجھے پڑھائی کرنے آیا ہوں, پڑھائی کروں گا اور آگے جاؤں گا. میں راتوں کو اکیلا بیٹھ کے ایسی چیزیں سیکھ رہا ہوتا تھا جو کہ اور کوئی سیکھو نہیں آتی تھی کہ ہمارے جو روممیٹ سے, مگر صرف یہ کہ واپس نہیں جانا ہے بغیر پڑھائی ختم کیے. تو اس چکر میں میں نے ساری محنت کر ڈالی, جابس ایسی کی جو کہ بہت مشکل اب لگتی ہیں. کہ میں جو ہوں جناب وہاں پہ پیٹرول پمپ جو ہوتے ہیں وہاں ان کو گیس اسٹیشن کہتے ہیں, بہت سے لوگوں نے کیے, میں اکیلا نہیں, بہت سے لوگوں نے کیے. اس کے جناب باتھ رومس کی صفائی کر رہا ہوں, ماپنگ کر رہا ہوں, کلیننگ کر رہا ہوں. تو کہیں پہ ریسٹورینٹ میں جاب مل گئی تو وہاں جا کے ان کی ڈشز دھو رہا ہوں. بس بوائے کا کام مل گیا جو کہ ٹیبلیں ہیں, جب لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں ان کی ٹیبلیں سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں, اس سے مطلب سارے برتن پرانے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہ کام مل گیا, وہ کیا. پھر سیکیورٹی گارڈ کی جاب جس میں 12 گھنٹے, کیونکہ ہمیں اوور ٹائم بات کرتا تھا, پیسے چاہیے ہوتے تھے, تو عموماً 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, لیکن میں اس کو اوور ٹائم جب بھی ہوتا ہے میں ہاں جی میں کروں گا. وہاں پہ کام کیا تھا کہ پورے 12 گھنٹے آپ کو کھڑے رہنا ہے پیروں کے اوپر, بیٹھنا نہیں ہے, ٹیک نہیں لگانی, اور مسلسل اٹینٹیو رہنا ہے, کیونکہ وہ میوزیم تھا جہاں پر کہ خطرے رہتے تھے کہ کوئی خراب نہ کر دے, کوئی ٹچ نہ کر دے, کوئی چوری نہ کر لے, تو مسلسل اٹینٹیو بھی رہنا ہے. خیر یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس زمانے کی جد و جہد کا حصہ, لیکن اس کے سامنے فوکس کہ میں نے اپنی ڈگری پوری کرنی ہے. کچھ میرے دوست چھوڑ کے چلے گئے واپس کہ بھائی ہم سے نہیں ہوتا, خیر ان کی اپنی زندگی کے فیصلے, لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جیتنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑیں گی, فوکس اپنا رکھنا پڑے گا جس چیز کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سے ہٹنا نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے غلط فیصلہ کر لیا ہے کسی چیز کے بارے میں تو خدا کے لیے اس میں جتے مت رہیے کہ میں نے کر لیا تو اب تو کرنا ہی ہے, نہیں. اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھیے, فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھیے. اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو اس کو چینج کر کے کسی اور طرح ماڈیفائی کر لیں, کیونکہ آپ اپنی جج ہیں سب سے اچھے, آپ کو پتا ہے آپ میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے. تو یہ مت رہیے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں یہ کروں گا, حالانکہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے وہ کرنے کی, اور مسلسل میں ناکام ہو رہا ہوں, لیکن میں لگا رہوں گا کیونکہ ماں باپ سے. ہاں اگر آپ خود چاہتے ہیں اور آپ میں لگتا ہے کہ آپ میں وہ ہے اندر سے صلاحیت اور محنت کا جذبہ اور لرننگ کا, تو آپ کریں ضرور, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ایگزامپل بیچ میں دے دوں, میں اپنی ہی ایگزامپل ہے. میں نے جاب کی تھی پڑھائی ختم کرنے کے بعد, تو اس میں کمپیوٹر ڈیلیور کرنے گیا کسی علاقے میں. تو وہاں پہ پتہ ہی چلا کہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ میں وہاں کمپیوٹر ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں. کہنے کہ واہ بھائی وہ تو امیروں کا علاقہ ہے, وہاں تو امیر لوگ رہتے ہیں. اب میں وہاں گیا ہوں اور وہ سٹی کا نام ہے شہر کیلاباسس, وہاں ہے کیلیفورنیا میں. تو میں نے کہا کہ ہے تو امیروں کا علاقہ, ایسا نہیں ہے کہ کاش کہ کبھی میں بھی یہاں پہ رہ سکوں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ میری صحیح سوچ تھی یا غلط سوچ تھی, لیکن سوچ تھی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاش میں کبھی یہاں پہ موو ہو کے یہاں پہ رہ سکوں. اور وہ دن آیا جب کہ میں وہاں موو ہوا, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ساری ایفرٹس تھی, چاہے غلط ہوں, مطلب سوچ غلط ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یہ کہ سوچ تھی کہ میں اس علاقے میں رہوں جہاں پر کہ مشہور ہے کہ وہ امیروں کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی ہو گیا کیونکہ فوکس اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش اور دماغ کا استعمال, ٹھیک ہے. پھر کمپنی میں جاب کی, وہاں پہ ٹاپ سیلز مین تھا کوئی بہت مشہور, جو کہ بہت کمپنی کے لیے پیسے بناتا تھا. وہ میوزک بیچنے کی کمپنی تھی, ریکارڈ بیچنے کی کمپنی تھی, لیکن وہ ٹاپ سیلز مین تھا. تو اس کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے اس کو کمپنی, ایک گاڑی ہوتی ہے لیکسس,
امریکہ میں، پتہ نہیں پاکستان میں ہوتی نہیں ہوتی، لیکن امریکہ میں بہت ہی لگژریس کار سمجھی جاتی ہے لیکسس. وہ اس کو دی گئی ہے ایز اے تھینک یو کہ جب تک تم ہماری کمپنی میں کام کر رہے ہو گاڑی چلاؤ ہماری طرف سے. اب میں نے وہ سنا کہ بھئی لیکسس کوئی گاڑی ہے جو کہ بڑی لگژریس گاڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو ملی ہے بھئی. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط فیصلہ صحیح فیصلہ اس کی بات نہیں کرنے جا رہا، لیکن ذہن میں آ گیا کہ میں نے جناب یہ گاڑی کسی ایک دن لینی ہے. اس کے لیے فوکس، محنت اور ڈائریکشن. جیت جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ آسانی سے مل جائے ہے تو محنت، لیکن اس جیت کے بعد جو مزہ آتا ہے وہ بھی ایک انمول ہی ہوتا ہے. خیر، تو وہ گاڑی بھی الٹیمیٹلی میرے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، میں اسے بھی آپ کو ایگزامپل دے کے چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں 2-3 ایگزامپلس میں کہ وہاں سے زندگی شروع ہوئی میری کہ پرانا سڑک سے میٹرس پرانا اٹھا کے لا کے جو کہ کسی نے ڈسکارڈ کر دیا، پھینک دیا کہ بیکار ہے، گندا ہے، خراب ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لا کے رکھا اپنے پہلی دفعہ زندگی میں. اس پہ سویا میں اور کتابیں رکھ کے اس پہ وہ اپنی تولیہ بچھا کے میں اس پہ سویا. وہاں سے ہوتے لیکن فوکس، اپنے ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی، ماسٹرز بھی کمپلیٹ کیا، کمپیوٹر سائنس میں ہی کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ سب بھی کی. اس کے بیچ میں ڈش واشنگ بھی کر لی، اسی کے بیچ میں باتھ روم بھی صاف کر دیے لوگوں کے، اسی کے بیچ میں 12 گھنٹے کھڑے ہونے والی جاب بھی کر دی. ایک جاب اور بھی کی تھی اسی میں، جو کار واشنگ کی کمپنی تھی، اس کو ضرورت تھی لوگوں کی جو کہ کار واش کرے، اس کو ڈرائی کرے، صاف ستھرا کرے، اندر سے لوگوں کو دے، وہ بھی کر ڈالی. لیکن کسی چیز میں کوئی آڑ محسوس نہیں کی، کسی چیز میں یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ فوکس کہیں اور کا تھا. اس فوکس کے لیے جو بھی پاسبل راؤٹ تھا، جو بھی پاسبل راستہ تھا، وہ میں نے اختیار کیا جو اس زمانے میں میں کر سکتا تھا. تو میسج سارا اس ویڈیو میں یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھ کے یہ مت چھوڑیں کہ تو یہ میں رہنے، یہ میں کون کرے گا. اگر آپ کے گول تک پہنچنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے تو کریں. ہر کام سے بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، چاہے وہ پرانا میٹرس لا کے اس پر سویا، اس سے بھی میں نے سیکھا ہے کچھ کہ زندگی وہ نہیں ہے پھولوں کی سیج. ٹھیک ہے، پھر میں نے جو کری ہے کہ ڈش واشنگ اور باتھ روم کی صفائی اور گاڑیوں کی صفائی اور سب چیزیں، محنت سیکھی ہے اس سے. میں نے اسے سیکھا ہے کہ انسان ہی محنت کرتا ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں وہ مجھ سے ڈفرینٹ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ میرے سارے سٹیپس ٹیمپریری ہیں، کیونکہ میرا بڑا فوکس ہے ماسٹرز کرنے کا، پڑھائی ختم کرنے کا، اس کے بعد مجھے اچھی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو آج کا میسج میں یہیں پہ روک دیتا ہوں کہ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے. لیکن جو بات میں نے شروع میں ویڈیو کے کہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر، یہ نہیں کہ کوئی میں نے غلط فیصلہ کیا. اس وقت بھی میرے سامنے ایک فوکس ہے، گول تھا کہ میں پاکستان جا کے رہوں، میرے سبلنگس ہیں، میری مدر ہیں، میں نے یہاں جا کے رہنا ہے. اور میرا خیال یہ بھی تھا کہ میں اس لائف کو انجوائے بھی کر سکتا ہوں. میں یہی سوچ لے کے وہ سارے یہ فیصلے ہیں زندگی کے. اب آپ اس کو جیت کہیں یا ہار کہیں، جو کچھ بھی میرے لیے جیت ہے جو میں کر رہا ہوں یہاں پہ، لیکن یہ فیصلے ہیں، اور فیصلے کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک کلیئرٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. میں وہ سب چیزیں وہاں کی چھوڑ کے پچھلے 22 مہینے سے پاکستان آیا ہوا ہوں. امید ہے کہ ثابت قدم رہوں گا. بیچ میں شاید 1-2 دفعہ مجھے جانا پڑے امریکہ، کیونکہ کچھ چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن ابھی بھی اپنے فیصلے پہ میں مطمئن ہوں، خوش ہوں، اور اس کو لے کے آگے تک چلانا ہے. کیونکہ میں نے ایک فیصلہ ایسا کیا جو کہ مجھے خوشی دینے والا ہے، اور جو میرے اراؤنڈ ان کو خوشی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ اس وجہ سے کرتا ہوں. زیادہ تر فیصلے جو کیے ہیں امریکہ میں بھی، وہ اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے. ٹھیک ہے نا، اپنی خوشی کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے کرے، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اس پروسیس میں، جرنی میں، جو آپ کی کامیابی کی، آپ کی جیت کی، اس میں کسی کو تکلیف، دکھ اور غلط کام کسی کے ساتھ نہیں کرنا، کوئی بے ایمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، یہ میسج ضرور یاد رکھیے گا. آخر میں کوئی بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی. اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو جو چیز حاصل کرنی کریں. لیکن کیا؟ فوکس، ڈٹرمینیشن، اور اس کی طرف مسلسل ورک کرنا. ٹھیک ہے، یہ میرے چھوٹا سا میسج تھا جو کہ پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. میں بتاؤں گا اگلی کچھ ویڈیوز میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں کیسے. یہاں تو لوگوں کا خیال یہ کہ بھئی ہاتھوں سے معاملہ ہی بالکل بے سرا ہے، لیکن میں یہاں پہ رہتے ہوئے جو آبزرو کر رہا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ ہاں، یہ معاملہ بے سرا مانتا ہوں. اور میں کراچی میں رہتا ہوں، اس لیے کراچی کا معاملہ زیادہ ہی بے سرا ہے. لیکن
ہر آدمی کو ایک لفظ یاد رکھیے، نوکری نہیں کرنی۔ نوکری کا مطلب آپ کسی کے نوکر ہیں، یہ میری ویڈیو اگلی آنے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا مقصد ہے، کیا مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے، کیا نہیں ہے۔ لیکن ویڈیو میں نے شروع کی تھی کہ میں اب یہاں ہوں سب چھوڑ کے، اور میرا پروگرام اب یہیں پہ رہنے کا ہے، جو کچھ دفعہ آنے جانے کا ہوگا، کچھ چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے وہ ہوگا، لیکن میرا پروگرام یہیں پہ رہنے کا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔